اهدنا الصراط المستقيم۔ اور یہ تکبر اور حسد دونوں آپس کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں، اور جس دل میں اللہ نہ کرے حسد پیدا ہو جائے پھر وہ آگے اور کئی گناہوں کو جنم دیتا ہے، قتل بھی کرواتا ہے، غیبت بھی کرواتا ہے، اور اس کے لیے انسان حق الغصہ ہر حربہ کو استعمال کرتا ہے۔ ایک عالم کا بیان میں سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ فطرتی طور پر حسد کا مرض ہے ہر بندے کے اندر۔ آگے لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک اچھے اخلاق والا، ایک بد اخلاق برے اخلاق والا۔ اچھے اخلاق والا جب اس کے اندر وہ حسد کی چنگاری اٹھتی ہے نا، تو وہ اپنے اخلاق کے ذریعے اس کو بجھا دیتا ہے، دبا دیتا ہے، اور دوسروں کی عزت دیکھ کر صبر کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اور برے اخلاق والا پھر اس کی وہ چنگاری جب بھڑکتی ہے وہ اس کو دبا نہیں سکتا، پھر آگے وہ قتل کر بیٹھتا ہے، پھر آگے وہ اور جرم کر بیٹھتا ہے۔ تو پہلا حسد کیا قابیل نے، فَنَوَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بابو صلی اللہ اپنی امت کے لوگوں کو قصہ سنا آدم کے دو بیٹوں کا۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی کی، قابیل نے بھی کی اور حابیل نے بھی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اللہ کریم نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول نہ کیا۔ جب حابیل کی عزت کو دیکھا قابیل نے تو دل کے اندر حسد پیدا ہوا، کہنے لگا اس کی قربانی قبول ہوئی، اس کی عزت بن گئی، میری قربانی قبول نہیں ہوئی، میری بے عزتی ہو گئی۔ حسد جب دل میں پیدا ہوا تو کیا کہنے لگا؟ قال لأقتلنك، کہنے لگا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اب دیکھنا میرے بھائی، قتل کتنا سنگین جرم ہے، قتل کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے پیچھے حسد ہے۔ حسد دل میں آیا تو قتل کے لیے تیار ہو گیا۔ حسد دل کے اندر ایسی آگ لگا دی حسد نے، اگلے کی جان لینے کے لیے بندہ تیار ہو گیا۔ جب قتل کی دھمکی دی اس کو تو حابیل نے آگے سے کہا میرے قتل کرنے سے نہ تیری قربانی قبول ہوگی، نہ میرے قتل کرنے سے تو عزت دے پائے گا۔ آمد بے قانون بتاؤ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ حسد کی آگ کے اندر جلنے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے اندر تقویٰ پیدا کر، اخلاص پیدا کر، اللہ تیری قربانی کو بھی قبول کر لے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھو کائنات کے انسانوں، جس کے دل کے اندر حسد کی آگ بھڑکی اس نے جناب دوسرے کو قتل کر ڈالا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے لکھ دیا کائنات کے اوپر، یہ اپنا عمل جاری کر دیا کہ جس بندے نے کسی ایک جان کو بنا حق قتل کیا وَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ ساری انسانیت کو اس نے مار ڈالا ہے۔ اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی صبح تک جہاں جہاں بھی قتل ہوتے رہیں گے قابیل کے اوپر بھی قتل کے گناہ کا حصہ لکھا جاتا رہے گا۔ اتنا بڑا گناہ کر دیا لیکن حسد کی وجہ سے کیا، اس لیے ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحاسدوا، اے میری امت کے لوگوں آپس کے اندر حسد نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کیا کرو۔ اور قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ،
جو اللہ نے کسی کو فضیلت دے دی ہے تم کسی کی فضیلت دیکھ کر اس کے درجے کی تمنا بھی نہ کیا کرو، بلکہ جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اسی پر قناعت کیا کرو۔ اللہ نے قناعت نصیب فرمائے۔ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر چلنا اللہ ہمیں کس سے محفوظ فرمائے۔ شیخ صاحب جی فرماتے ہیں نا، اے میرے دل اگر تو نے قناعت اختیار کر لی تو سردار بن جائے۔ سرداری ملتی ہے صبر کے ساتھ، قناعت کے ساتھ، حسد کے ساتھ بندہ چلتا ہے۔ اللہ صحابہ کرام بارے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی۔ دنیا کے اندر اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، حالانکہ یہ اعلان تو اللہ نے جنت میں جانے کے بعد کرنا ہے۔ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے اللہ کریم ان سے پوچھیں گے اور تمہیں کیا چاہیے؟ کہیں گے یا اللہ ہر چیز مل گئی، اور کیا چاہیے؟ جب کچھ نہیں چاہیے تو اللہ فرمائیں گے پھر سنو میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، آئندہ کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اعلان تو جنت میں ہونا ہے۔ صحابہ اکرام کے لیے اللہ نے دنیا میں اعلان کیوں کر دیا؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ میرے اللہ یہ اعلان تو تمہیں جنت میں کرنا تھا، دنیا میں کیوں کر دیا؟ اللہ نے وجہ بیان فرمائی، فرمایا ورضوا عنہ، اس لیے کر دیا کہ وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ یہ اعلان اس لیے کیا کہ وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائے پھر اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے، اور جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہ ہو حسد کی آگ کے اندر چلنا شروع ہو جائے، یہ تو اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کر رہا ہے۔ کسی کو اللہ نے مال دیا، یہ کہتا ہے کیوں دیا؟ تو گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں نا یا اللہ نعوذ باللہ یہ تیرا فیصلہ مجھے قبول نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، اور تمہیں حسد کی آگ میں چلنے والا ایک اور قصہ سناؤں۔ جب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف سے محبت کرنے لگے تو بھائیوں کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا اور کہنے لگے یہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے بابا کو زیادہ محبوب ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم بڑی مضبوط جماعت ہیں، ہم 10 بھائیوں کی جماعت ہیں۔ ادھر یوسف اور بنیامین 2 بھائی ہیں، ان کے ساتھ بابا زیادہ محبت اور پیار کرتا ہے اور ہمیں نظر انداز کرتا ہے۔ جب دل کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور بندہ اچھے اخلاق کے ساتھ اس کو بجھانے کی کوشش نہ کرے تو وہ آگ بڑھ کے قتل تک چلی جاتی ہے۔ اس لیے وہ مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ یوسف کو قتل کر دیا جائے یا اس کو کسی کنویں میں پھینک دیا جائے۔ اب دیکھا قابیل نے حسد کیا، قتل کے لیے تیار ہو گیا۔ برادران یوسف نے حسد کیا تو قتل کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے بھائیوں دوسروں کی عزت دیکھ کر، دوسروں کا مال دیکھ کر خوش ہوا کرو۔ اللہ نے کسی کو عزت دی ہے ہمیں برداشت کرنی چاہیے۔ اللہ، اور دوسروں کی عزت کرنے سے بندے کی عزت کم نہیں ہوتی، یاد رکھنا، بلکہ عزت اور بڑھتی ہے۔ اب وقت نہیں ہے، چلو مثال سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے آ کے سوال کیا، مل کریم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتاؤ کہ عزت والا کون ہے؟ اب آپ بتائیں مجھے سوچ کر، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ میں عزت والا ہوں، جواب درست تھا یا غلط تھا؟ 100% درست تھا۔ آپ سے بڑھ کے کون عزت والا ہے؟ اگر اللہ کے نبی فرماتے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزت والا ہوں، بالکل درست جواب تھا، لیکن آپ نے یہ نہیں پتا کہ میں ہوں۔ اس نے سوال کیا کون ہے عزت والا؟ آپ نے فرمایا عزت والے تو یوسف علیہ السلام ہیں۔ کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہ اس طرح کہ یوسف بیٹے ہیں یعقوب کے، یعقوب بیٹے ہیں اسحاق کے، اسحاق بیٹے ہیں ابراہیم کے، باپ بھی اللہ کے نبی ہیں، دادا بھی اللہ کے نبی ہیں، پردادا بھی اللہ کے نبی ہیں۔ یہ عزت والے۔
اب بتاؤ میرے بھائی، یوسف علیہ السلام کی عزت کا تذکرہ کرنے سے نعوذ باللہ کیا میرے نبی کی عزت میں کوئی کمی آئی ہے؟ نہیں۔ بولے شاہ سارے بولے کوئی کمی آئی ہے؟ نہیں، الٹا یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی عزت بھی نکھر کے سامنے آ گئی۔ دوسروں کی عزت کرنے سے اپنی عزت میں کمی نہیں ہوتی، صرف دوسروں کی عزت بھی سامنے نکھر جایا کرتی ہے۔ لیکن حسد والا بندہ یہ کام کر نہیں سکتا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں میں ساری کائنات کو راضی کر سکتا ہوں، حاسد کو راضی نہیں کر سکتا، کیونکہ حاسد چاہتا ہے کہ میں نہ رہوں پھر وہ خوش ہو، پھر میں ایسے نہیں کر سکتا۔ حاسد کو کوئی راضی نہیں کر سکتا، اللہ نے حسد سے محفوظ فرمایا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، بولو نا جی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حسد، حاسد کی شر سے پناہ مانگو۔ حاسد جب حسد پہ اتر آتا کہ وہ پتہ نہیں کیا سے کیا کر دے۔ اب برادران یوسف نے حسد کیا، وقت پورا ہوگا وقت اشارہ کر کے بات ختم کرتا ہوں، لیکن اللہ نے کیسے ذلیل کیا؟ انہوں نے کہا کہ یوسف کو کوئی نہیں پھینکا، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، تفصیل کا وقت بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ہو، یہ جو حسد کرنے والے ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں عزت شر اس طرح ملتی ہیں، نانا عزت کے فیصلے زمین پر نہیں عرش پر عزت ہوتے ہیں، اور حسد کرنے والا عزت پا جائے پھر مجھے رب نہ کہنا، اس کو حسد کرنے والے کو میں نے ذلیل کر کے دنیا کے سامنے دکھانا ہے۔ تو کیا ہوا؟ یوسف کو اللہ نے کوئی اس نے کروا کے مصر پہنچایا، جیل سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔ سبحان اللہ، یہ عزت تھی نا یوسف علیہ السلام کی، لیکن اتنی بات کافی نہیں تھی۔ اللہ نے یہ تو بتا دیا یوسف کی عزت تھی، اللہ نے حاسد کو رسوا بھی تو کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب صرف اتنی بات ہو جائے، یوسف تخت پہ بیٹھ جائے، تم چاہتے تھے عزت نہ ملے، عزت تو مل گئی، لیکن کسی پر بس نہیں کروں گا، تمہیں بھکاری بنا کے یوسف کے سامنے کھڑا بھی کروں گا۔ پھر کیا ہوا؟ لَقَدْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، داخل ہوئی برادران یوسف، مصر کے تخت پہ بیٹھے ہیں یوسف علیہ السلام۔ ارے تخت پہ کیسے چلے گا؟ ان کو تو کنویں میں پھینکا گیا تھا۔ جواب آیا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ تمام ملک جو ہے اس پر قبضہ کسی انسان کا نہیں، رحمان کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزت ادا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے تخت پہ بٹھاتا ہے، جس کو چاہتا ہے تختہ دار پہ لٹکاتا ہے۔ شاید اور کہنے لگا تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے۔ تو سبحان اللہ، تو پریشان کرتے ہیں۔ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے۔ کنویں میں پھینکنے والوں کو اللہ کریم نے گداگر بنا دیا، کنویں میں گرنے والے کو اللہ کریم نے تخت شاہی پہ بٹھا دیا۔ یوسف علیہ السلام بیٹھے مصر کے تخت کے اوپر، پائی جا کر کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا بالنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اے بادشاہ سلامت، ہم بڑے غریب ہیں، کھانے کے لیے غلہ کوئی نہیں ہے، پیسے بھی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی گھٹیا سی پونجی لے کر تیرے پاس آئے ہیں، کچھ غلہ بھی ہمیں دے دیں، وتصدق علینا، کوئی صدقہ خیرات بھی دے دیں، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تجھے بڑا بدلہ عطا کرے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ جو صدقہ مانگ رہے ہیں بتا میرے پیغمبر ان کو کہ تم کون ہے اور یہ کون ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا صدقہ تو میں تمہیں دیتا ہوں، ایک سوال کا جواب تو دے دو، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون؟ کل یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، آج صدقہ مانگنے کیوں آ گئے ہو؟ کہنے لگے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف،
اے بادشاہ سلامت کیا اب یوسف تو نہیں؟ کالا انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو بندہ حسد نہ کرے، صبر کا دامن تھامے رکھے، اللہ اس کو یوں ہی عزتیں دیا کرتا ہے. اللہ کریم نے بتا دیا حسد کی آگ کے اندر جلنے والا دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت کی ذلت بھی ہمیشہ کی ہے، اور دوسرے کی عزت کو دیکھ کر خوش ہونے والا دنیا میں بھی عزتیں پاتا ہے، آخرت میں بھی عزتیں پاتا ہے. بات ہے یہودیوں کی. اللہ کریم نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ. اور تم کیا حسد کرتے ہو میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تم چاہتے ہو نا محمد کریم کی عزت اونچی نہ ہو، تم چاہتے ہو آپ کی شان بلند نہ ہو، تم چاہتے ہو آپ کو عزتیں نہ ملے، ہماری عزت ہی چمکتی رہے. اللہ کریم فرماتے ہیں پھر میں رب تو نہ ہوا نا کہ تمہارے ارادے شاید تکمیل تک پہنچا دوں. غیر المغضوب علیہم، روزانہ نمازی پڑھتا ہے اے اللہ اور بدبخت یہودیوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا، اور میرے محمد کی عزت کے تو کیا کہنے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے پاک پیغمبر میں نے عالم بالا و پست میں تیرے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا کی ہے. تیرا نام میں نے محمد رکھا ہے فرش پہ، احمد رکھا ہے عرش پہ، مقام تیرا مقام محمود بنایا ہے، جھنڈا تیرا لواء الحمد بنایا ہے. ساری کائنات والے دیکھتے رہ گئے محمد تیرے ذکر کو ہم نے اونچا کر دیا. حسد کو چھوڑو عزتیں پاؤ گے، اور حسد کرنے والا دنیا میں بھی رسوا ہوگا، آخرت میں بھی رسوا ہوگا. ایک صحابی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے 3 دفعہ جنتی ہونے کی بشارت سنائی، صحابہ کو شوق ہوا یار بھی کون سے ایک عمل کرتا ہے، ہم بھی کریں تاکہ ہم بھی جنت میں جائیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن یہ جنتی بندہ ہے، اس میں جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، پتہ کرے کون سا عمل کرتا ہے. اس کے پاس گئے، نماز روزہ تو سارے صحابہ کیا کرتے تھے، صدقہ خیرات یہ تو سارے صحابہ کیا کرتے تھے، کوئی خاص عمل نہ دیکھا. پوچھا یار تو کون سے عمل کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے 3 دن تیرے جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے. وہ مسکراہٹ پڑا کہ اللہ عبادت تو یہی ہے جو تو نے دیکھنی ہے. اتنی بات ہے میں نے اپنے دل کو حسد اور بغض سے صاف رکھا ہوا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا دل نصیب فرمائے جس دل کے اندر کسی فرد کے لیے نہ حسد ہو نہ بغض ہو. جب حسد بغض ختم ہو جائیں گے میرے بھائی زندگی کے اندر سکون آ جائے گا. اللہ کی قسم مجھے اللہ تعالیٰ نے بیمار رکھا ہے، کسی کو صحت دی میں کہ شکر ہے اس کو تو صحت ہے، میں اس پر صبر کروں. مجھے اللہ نے بھوکا رکھا ہے، کوئی کھاتا پیتا ہے میں تو شکر اللہ اس کو تو کھلا پلا رہا ہے. میرے پاس مکان نہیں ہے دوسرے کے پاس ہے، شکر اللہ نے اس کو تو دی ہے. میرے پاس گاڑی نہیں ہے، اللہ نے اس کو تو دی ہے. جب میرے اندر یہ چیز آ جائے گی اللہ کی قسم میری زندگی کے اندر سکون آ جائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.